يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تعمیل کے دوسرے باب حروف جر کے سبق نمبر 22 میں خوش آمدید. گزشتہ اسباق میں ہم نے من کے معنی پڑھے تھے. آج کے اس سبق سے ہم الا کے معنی کو شروع کریں گے. ان میں سے پہلا معنی ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے کہ الا غایت کی انتہا بتانے کے لیے آتا ہے. شرح تعمیل کا دوسرا باب حروف جر 22واں سبق ہے. الا مسافت کی انتہا کے لیے آتا ہے. اس سے پہلے آپ نے من کے مختلف معنی پڑھے تھے. یہاں سب الا شروع کریں گے. الا کا پہلا معنی ہے کہ مسافت کہاں پر ختم ہو رہی ہے جگہ کے اعتبار سے، وہ بتانے کے لیے الا استعمال ہوتا ہے. مثال سے آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی. مثال ہے اس کی، سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک، یعنی جو میرے سفر کا آخر اور انجام ہوا ہے جگہ کے اعتبار سے وہ جگہ تھی کوفہ، اور یہ جگہ بتانے کے لیے الا استعمال ہوتا ہے. تو اس کو مسافت کو، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ غایت کو کہتے ہیں مسافت. عربی میں اس کو غایت کہتے ہیں، اردو میں اس کو مسافت کہتے ہیں. انتہا کا مطلب ہوتا ہے اینڈ. اب ہم اس کے تھوڑا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کی ترکیب کریں گے. الا آتا ہے انتہا کے لیے، اینڈ بتانے کے لیے آتا ہے. کس کا اینڈ؟ غایت کا اینڈ بتانے کے لیے، یعنی مسافت کا آخر بتانے کے لیے. تو یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، تو اس لیے پہلے اس کا ترجمہ غایت کا کرنا ہے آپ نے. فی المکانی، جگہ کے اندر، زمانے کے اندر نہیں بتانے کے لیے آتا ہے، جگہ میں آپ کو بتانے کے لیے آتا ہے. جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ. یہاں پر دیکھیں صرف اس کی مثال آسان ہے، ترکیب ہم انشاءاللہ کر لیں گے. ترجمہ میں آپ کو بتا دیا ہے، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک. اب ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. واو حرف عطف ہے، الا مبتدا، لام حرف جر، انتہا، الغایت یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر آپ نے اس کو ثابتۃن وغیرہ کے متعلق کر کے یا ثابتن کے متعلق کر کے آپ نے الا مبتدا کی خبر بنا دینا ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. لیکن آپ نے ایک کام اور کرنا ہے. یہ جو فی حرف جر ہے، المکان مجرور ہے، جار مجرور مل کر اس کو آپ نے اس انتہا کے متعلق کرنا ہے، کیونکہ انتہا مصدر ہے اور چند چیزیں ایسی ہیں جو فعل تو نہیں ہوتے لیکن فعل کے معنی کے اندر ہوتے ہیں. ان میں سے مصدر ہوتا ہے، اسم فاعل ہوتا ہے، اسم مفعول ہوتا ہے، اسم تفضیل ہوتا ہے. تو یہ مصدر یہ شبہ فعل کہلائے گا، اور یہ جار مجرور مل کر انتہا کے متعلق. انتہا مصدر مضاف ہے اور یہ غایت اس کا مضاف الیہ ہے. انتہا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور اپنے متعلق سے مل کر پھر یہ لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر آپ نے جو اس کا متعلق ہے وہ محذوف نکال کے اس کا پھر شبہ جملہ کر کے آپ نے الا مبتدا کی خبر بنا دینا ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اب اس کی مثال کی ترکیب دیکھ لیں. مثال کی ترکیب پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن میں آپ کو ایک مرتبہ دوبارہ کر دیتا ہوں. نحو یہ مضاف بنے گا اور یہ پورا جملہ مضاف الیہ مل کر، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مثالہ مبتدا کی خبر بنانا ہے آپ نے. اور سرتو فعل، تو ضمیر فاعل، من حرف جر اور بصرہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ سرتو کے متعلق، الی الکوفہ یہ بھی جار مجرور مل کر یہ بھی سرتو کے متعلق. سرتو اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر مثالہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا.